اور بی بی حوا، یہ بات آسمانی ساری کتابوں میں لکھا ہے، زبور میں، تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں بھی لکھا ہے، جو آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے۔ یعنی آسمانی جتنی نبیوں پہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، پیغمبروں پہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان سب میں لکھا ہے کہ ہم آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ پہلے انسان آدم اور حوا ہی تھے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم لین دین کرتے ہو اللہ کے واسطے سے، اللہ سے ڈرنا، رشتے ناتوں کے بارے میں۔ رحم کے رشتے کہتے ہیں ماں کے پیٹ سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں، بیٹا بیٹی، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، خاندان بن جاتا ہے۔ خاندان سے رشتہ برقرار رکھنا، اس کو توڑنا مت۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ آیت اس کے بعد 2 آیتیں اور ہیں، وہ ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 70 اور 71۔ اس میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو، نبی تلی بات کہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تب کرے گا جب ہم سچی بات کہیں، جب ہم نبی تلی بات کہیں، جب ہم جھوٹ نہ ملائیں، جب ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، چیٹ نہ کریں، اپنی زبان کو پاک رکھیں، جھوٹ سے پاک رکھیں، غیبت سے پاک رکھیں، برائیوں سے پاک رکھیں، کیونکہ غیبت اور چغلی میں بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور فرما برداری کرو اللہ کی، اور فرما برداری کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ یاد رکھیے نکاح کے موقع پر بھی ہمیں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، نکاح کے موقع پر بھی ہمیں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان 4 آیات میں 4 مرتبہ کہا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ انسان جب شادی ہوتی ہے تو وہ خوشی میں ہوتا ہے، اور خوشی میں ہونے کے بعد وہ کر جاتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو۔ اس موقع پر 4 بار کہا اللہ سے ڈرو۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اہم پیغام بتاؤں، وہ یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ جتنے صحابہ اکرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین بلندیوں پر ہیں کہ انہوں نے قرآن کی بات مانی، انہوں نے رسول کی بات مانی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد میرے صحابہ ہیں، ان کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑ لینا۔ میری سنت کے بعد اگر تم کوئی سنت پکڑتے ہو تو میرے صحابہ کی سنت پکڑ لینا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور کبھی فرقوں میں نہیں بٹو گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اگر یہ 2 چیزیں پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی کتنے گمراہ ہو گئے۔ میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 ہدایات اس نکاح کے موقع پر رکھتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لڑکی دیکھو تو دولت مت دیکھنا، حسب نسب مت دیکھنا اور خوبصورتی مت دیکھنا، بلکہ دیکھنا تو دینداری دیکھنا، تقوی دیکھنا۔ لڑکی اگر تقوی والی ہے، نیک ہے، آپ کے گھر کو بنا دے گی، اور اگر لڑکی غلط ہے، نیک نہیں ہے، دولت بھی ہے، حسب نسب بھی اچھا ہے اور خوبصورت بھی ہے، لیکن آپ کے گھر کو جہنم بنا دے گی، اس لیے کہ اس کے اندر تقوی نہیں ہے، اس کے اندر دینداری نہیں ہے، اس کے اندر اچھا اخلاق نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں یہ بات فرمائی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی صحیح حدیث میں یہ بات فرمائی کہ اگر لڑکا نیک ہے، دیندار ہے، تقوی والا ہے اور آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لاتا ہے، آپ قبول کر لینا۔ اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو آپ کو دیکھیں گے کہ زمین میں فساد پھیلے گا، اور اگر لڑکی آپ نے دیندار نہیں لی تو آپ دیکھیں گے کہ زمین میں فتنہ اور فساد پیدا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مٹی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ دونوں احادیث کو میں نے ملا کر بتایا ہے۔ دوسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کر دو۔ آسان کا مطلب ہے کہ نکاح میں فضول خرچی نہ کرو، بیکار کا خرچ نہ کرو، اپنا پیسے کو اپنی بچوں میں لگاؤ، ان کے کاروبار میں لگاؤ،
ان کے زندگی کے آگے مرحلے میں لگاؤ، لیکن نکاح کے موقع پر بہت کم سے کم خرچ کرو۔ یہ پیغام نکاح کو کم خرچ کرنے کا، آسان کرنے کا ابو داؤد کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تیسری ہدایت فرمائی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نکاح کا اعلان کیا کرو۔ نکاح کا اعلان کا مطلب ہے کہ گواہ بنایا کرو۔ اب یہاں پر 2 گواہ ہیں اور 1 وکیل ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ بھی گواہ ہیں، ان کا نکاح ہو رہا ہے، آپ لوگ بھی گواہ ہیں، لہذا گواہ بناؤ۔ یہ صحیح یعنی ترمذی کی حدیث صحیح حدیث ہے۔ اس کے بعد اگلی ہے کہ مہر کی رقم پہلے دو۔ مہر کی رقم پہلے دو، ادھار مہر نہیں، نہ رسول اللہ نے باندھا نہ صحابہ اکرام نے باندھا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں دولہا میاں کہ انہوں نے 12,000 روپے نقد اپنی بیوی کو دینے کے تیار ہیں۔ یہ نقد مہر ہے، یہ نقد مہر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، نقد مہر رکھیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے سب سے بڑے پیسے والے تھے، مدینے کے سب سے بڑے پیسے والے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دیکھا آپ کے کرتے پر زعفران کا نشان لگا ہے، اس زمانے میں خوشبو کے لیے زعفران لگاتے تھے۔ آپ نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے کیا ماجرا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا کل نکاح تھا۔ تو آپ نے پوچھا کیا آپ نے مہر میں کیا دیا؟ کہا 1 رتی سونا۔ سونا بھی مہر بن سکتا ہے، سونا بھی مہر بن سکتا ہے، اگر کوئی 1 تولے سونا لکھوانا چاہے تو وہ بھی مہر ہو سکتا ہے۔ تو کہا آپ نے ولیمہ کر دیا؟ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا 1 بکری کا کیوں نہ ہو ولیمہ ضرور کر لینا، 1 بکری کا کیوں نہ ہو۔ لہذا مہر کی رقم اتنی ضروری ہے کہ پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے دولہا میاں کہ انہوں نے مہر کی رقم اول رکھی ہے۔ ایک اور آپ کے سامنے میں مہر سے متعلق ایک حدیث، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ 5087۔ کیا ایک عورت آتی ہے پیارے نبی کے پاس، بہت دھیان سے سنیے اس کو۔ ایک عورت آتی ہے پیارے نبی کے پاس، کہتی یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی بھی بیٹھے تھے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اگر آپ نہ کریں اور آپ کی اجازت ہو تو میں اس عورت سے نکاح کر لوں۔ آپ نے پوچھا آپ کے پاس مہر میں کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو پھر مہر کے بغیر نکاح کیسے ہوگا آپ کا؟ نکاح کیسے کرو گے؟ کہا اچھا ایسا کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، جاؤ گھر ایک لوہے کی انگوٹھی لے آؤ۔ آپ نے سونے کی نہیں بتائی، آپ نے چاندی کی نہیں بتائی، سب سے سستی لوہے کی بتائی، تاکہ اس کا نکاح ہو جائے، اس شخص کا نکاح ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا، وہ شخص واپس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ کہا اچھا، پھر دیکھیے اللہ کے رسول چاہتے تو کہتے جاؤ تمہارا نکاح نہیں ہوگا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ تمہیں قرآن یاد ہے؟ بولے ہاں مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ آپ ان کو یاد کرا دینا، آپ انہیں یاد کرا دینا، یہ آپ کے مہر ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم قربان جائیں، ہماری ماں باپ بیٹے بیٹیاں سب آپ پر قربان ہوں کہ آپ نے کتنی پیاری بات کہی کہ آپ قرآن کی صورتیں سکھا دینا، یہ آپ کے مہر ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ نکاح کو آسان کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، آج جو مہر کی رقم کے بعد میں آپ کے سامنے ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کس طرح ہوا کرتے تھے۔ آپ راستے میں گئے، آپ نے نکاح کیا، سب سے کہا لاؤ اپنا اپنا کھانا لے آؤ، اس دسترخوان پہ رکھو، ہم ولیمہ کھائیں گے۔ یعنی ولیمہ دیکھیے کتنا آسان۔ آپ نے کیا فرمایا پیارے نبی نے، جاؤ اپنا اپنا کھانا لے آؤ، دسترخوان پہ رکھو، ہم ولیمہ کھائیں گے۔ اتنی پیاری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم ولیمہ کتنا مشکل بنا دیا ہے، ہم نے ہر چیز مشکل بنا دی ہے۔ یہ پیغام آپ کے سامنے رکھا۔ اب 2 باتیں میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں۔ پیارے نبی کا فرمان، آپ فرماتے ہیں نکاح آسان کون سا ہے؟ وہ آسان ہے جس میں مہر بھی کم ہو، جس میں ولیمے کی دعوت بھی بہت زیادہ لمبی چوڑی نہ ہو، بہت آسان ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کے بعد میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 36۔ کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورت پر قوام ہے، مرد عورت پر قوام ہے۔ گھر کون بنائے گا؟ مرد۔ سامان کون ڈالے گا؟ مرد۔ مہر کون دے گا؟ مرد۔ ولیمہ کون کرے گا؟ مرد۔
عورت پر نہ کھانے کا بوجھ نہ جہیز کا بوجھ. یہ جہیز ایڈیشن ہے، ہم نے اس کو ایڈ کر لیا. جہیز نام کی چیز کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے، جہیز نام کی چیز کوئی اسلام میں نہیں ہے. لڑکی والے پر 1 روپے کا بھی بوجھ نہیں ہے، لڑکی والے پر 1 روپے کا بھی بوجھ نہیں ہے. پھر لڑکی والا تو بالکل ہی فری میں نپٹ جائے گا؟ نہیں، لڑکی والا فری میں نہیں نپٹے گا، اس لیے کہ جو باپ اس کا چھوڑ کر جائے گا وراثت اس میں لڑکی کا حق ہے. باپ جو وراثت چھوڑ کر جائے گا اس میں لڑکی کا حق ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں لکھا ہے. لڑکے کا بھی حصہ ہے جائیداد میں اور لڑکی کا بھی حصہ ہے، یہ یاد رکھیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث کے بعد قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں کہا اگر تم غریب ہو تو نکاح کر لو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا. اگر تم غریب ہو تو نکاح کر لو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، یعنی اپنے فضل سے غنی کر دے گا. ہم مالدار ہوں گے تبھی نکاح کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم غریب ہو، بہت دھیان سے سنیے، اگر تم غریب ہو تو نکاح کر لو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل. اور ہم غنی ہونے کے لیے 30 سال 40 سال 50 سال لگا رہے ہیں. اپنی لائف کو اتنا لیٹ کر دیا کہ ہم بناتے رہے، یہ کر لیں اس کے بعد یہ کر لیں اس کے بعد. ارے نکاح کے لیے بہت آسانی ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. دوسری بات، میری آخری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ یہ جو فلم بنتی ہے، یہ جو ویڈیو بنتی ہے، یہ مردوں میں تو بننا چاہیے لیکن عورتوں میں نہیں بننی چاہیے. یہ شرم اور حیا کی بات ہے، کیونکہ عورتوں کسی غیر مرد کے سامنے آتی ہیں تو یاد رکھیے قرآن کی سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں کہا بناؤ سگار کر کے گھر سے باہر نہ نکلو، اور بناؤ سگار کسی غیر مرد نہ جائے. دیوس جنت میں نہیں جائے گا. فرمایا دیوس کون ہوتا ہے؟ جو اپنی بیوی بچوں کو، اپنی بیوی بچوں اور اولادوں کو بے حیائی کرتے ہوئے دیکھے اور نہ روکے، وہ دیوس کہلاتا، وہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا. یہ ایک پیغام تھا آپ کے سامنے جو میں نے رکھا ہے. تو یاد رکھیے کہ عورتوں کو میک اپ کر کے صرف اپنے شوہر کے سامنے آنا ہے اور کسی کے سامنے نہیں آنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یاد رکھیے جو ہم ناچتے گاتے ڈانس کرتے ہیں اور یہ جتنے خرافات ہیں، اس سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. نکاح میں ہونے والی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ نے شیطان کو شامل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بھائیوں کو اس شیطان کے حربے سے بچنے کی اور لوگوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب میں اجابت قبول کراؤں گا اور پھر مختصر دعا ہوگی. ابھی